سا بند کر دیں، یہ دروازہ بند کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ تمام حضرات جو ہیں وہ مدرسے سے منسلک ہیں اور تمام ہی عالم بن چکے ہیں، درس نظامی کی تکمیل ہو چکی ہے۔ ایک بات سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے کہ دین کا دفاع علماء ہی کر سکتے ہیں، اور دین کا دفاع علماء کو ہی کرنا چاہیے۔ میں عالم نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، تھوڑی بہت دنیاوی تعلیم یونیورسٹی کی سطح کی ہے، کچھ وقت علماء کی صحبت میں ضرور گزرا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت میں گزرا ہے، ان کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق ملی، اور وہیں سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ تو علماء کا اپنا ایک مقام ہے۔ آپ نبوی علوم کے وارث ہیں، دین کا دفاع آپ کے لیے چوائس نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے انتخاب کیا کہ آپ دین کا دفاع کریں گے، اور چونکہ آپ نے اس کا انتخاب کیا تو آپ نے بہت بڑی کوئی دین کی خدمت کر دی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ پر فرض ہے۔ مدرسہ اپنی بنیاد میں کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ وہ بھولا ہوا سبق یاد کروایا جائے۔ میں مدرسے کے نظام کو باہر سے دیکھتا ہوں، آپ اندر کے لوگ ہیں۔ بعض اوقات اندر کے لوگوں کو وہ منظر دکھائی نہیں دیتا جو باہر کا آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور خلوص نیت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، چاہے وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی اس وقت بھی وہاں پر ایک مدرسہ بنایا تھا۔ کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ اور جب ہجرت کی تو وہاں پر بھی ایک مدرسہ بنایا۔ کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ تو اس ابتدائی دور سے مدرسے کا نظام کیسے چلتا تھا؟ جو لوگ مدرسے میں جاتے تھے، جو صحابہ جاتے تھے رضوان اللہ اجمعین، کیا وہ کوئی کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے؟ کیا وہاں پر مدرسے کے ساتھ دکانیں بنی ہوئی تھی جن کا خرچہ آتا تھا؟ عوام کے پیسے سے۔ تو یہ نظام اس طرز پر کیوں ترتیب دیا گیا؟ امت میں علماء کا ہونا فرض عین ہے۔ اگر کسی امت میں عالم موجود نہیں ہوں گے تو اس امت کو بحیثیت مذہبی امت زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کی روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ تو عالم کا ہونا لازم ہے، اور یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال کو علماء کے لیے وقف کرے۔
یہ عوام کا احسان نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی تاریخ کو دیکھیے، ہر دور میں مدارس کو شہنشاہوں نے، بادشاہوں نے، ملوک نے نہیں چلایا، عوام نے چلایا، اور یہ عوام کی ذمہ داری تھی۔ آج یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مدارس کو چندہ ملتا ہے، صدقات ملتے ہیں، خیرات و زکوٰۃ، تو یہ عوام پر لازم تھا کہ وہ اپنے اموال کو وقف کرے مدرسے کے لیے، یہ ان پر فرض تھا، اور یہ علماء کا حق تھا، دین کے طالب علموں کا، کہ وہ مال ان سے لیں اور اپنے اوپر خرچ کریں۔ لیکن دوسری طرف علماء کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ بڑی عجیب بات ہے، پچھلے 10-1 سال سے علماء کی مختلف مجالس میں طالب علموں کے سامنے گفتگو کے لیے حاضری ہوتی ہے، اور مختلف ذرائع سے، سوشل میڈیا کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو، مختلف گروپس میں نوجوان علماء سے میرا رابطہ رہتا ہے، ایک بڑی تعداد میں۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا بننا ہے، آپ کا مقصد حیات کیا ہے، تو کسی کو پروفیسر بننا ہے، لیکچرر بننا ہے، کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر جانا ہے، کوئی بہت بڑا عہدہ درکار ہے، یا کسی کی خواہش یہ ہے کہ مسند سنبھالی جائے، کسی کی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی مسجد کا امام لگ جائے، کوئی سیاسی حوالوں سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، پھر آج کے دور میں کوئی یوٹیوبر بننا چاہتا ہے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہے، کوئی اینکر بننا چاہتا ہے۔ ترجیحات تبدیل ہو گئی۔ مجھے کہیں سے بھی یہ جواب نہیں ملا کہ مجھے محدث بننا ہے، مجھے مفسر بننا ہے، مجھے فقیہ بننا ہے، مجھے متکلم بننا ہے۔ تو اپنے طبقے کو دیکھیے، نہ تو آج مفسر پیدا ہوتے ہیں، نہ محدث، نہ فقیہ، نہ متکلم، نہ مورخ، چند ایک نام ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیا۔ ہم مدرسے میں داخل ہوئے، تعلیم حاصل کی، علوم تو ہمارے پاس آ گئے، لیکن جب یہاں سے ہم نکلے تو ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ ایک تلخ بات ہے، لیکن بہت بڑی سچائی ہے۔ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ آپ کس انداز میں دین کی خدمت کریں گے، تو اس کا صاف اور واضح جواب بہت کم لوگوں کے پاس موجود ہوگا۔ ایک جگہ میں نے سوال کیا، طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ ایک محفل میں ہوں اور اس محفل میں آپ واحد مسلمان ہوں، اکیلے مسلمان، وہاں پر ایک ہندو بھی ہو، ایک سکھ بھی ہو، ایک مسیحی بھی ہو، اور ایک ملحد اور دہریہ بھی ہو، ایک ایسی محفل ہو جہاں پر مختلف افکار و نظریات کے لوگ ہوں، اور آپ ایک اکیلے مسلمان ہوں،
اور اگر آپ کے ذمے لگایا جائے کہ اپنے دین کا دفاع کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ وہاں پر ہر طبقے کا ایک فرد موجود ہو اور آپ کی ذمہ داری یہ ہو کہ دین کا دفاع کریں تو کیسے کریں گے؟ دین کا دفاع تو بہت آگے کی بات ہے. اگر یہ آپ سے سوال ہو کہ اسلام کیا ہے، اس کو بیان کر دو، تو آپ اس محفل میں جہاں پر ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، مسیحی عالم بھی ہے اور ملحد اور دہریہ بھی ہے، تو اسلام کو کس طرح بیان کریں گے کہ آپ ان سب پر غالب آ جائیں؟ مغلوب ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ دین حق کے نمائندہ ہیں. آپ کیسے مغلوب ہو سکتے ہیں؟ آپ پر لازم ہے کہ آپ ان سب پر غالب آ جائیں. لیکن اس سوال کا جواب اکثر جگہوں پر مجھے نہیں ملتا. تو بنیادی سطح پر بڑا مقصود سامنے رکھنا، آپ کے اندر استعداد ہے، آپ بن سکتے ہیں، آپ محدث بھی بن سکتے ہیں، فقیہ بھی بن سکتے ہیں، مفسر بھی بن سکتے ہیں، متکلم بھی بن سکتے ہیں، مورخ بھی بن سکتے ہیں. آپ کے اندر وہ بیج بو دیا گیا ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس سے بہت کمتر چیزوں پر راضی ہو جاتے ہیں؟ اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے، اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ کسی چینل کے کسی مذہبی پروگرام میں آپ آ جائیں، یا اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ٹیچر بن جائیں. میں نے آپ سے عرض کی کہ میں باہر کا آدمی ہوں، میں عالم نہیں ہوں. جس زمانے میں میں ایم فل کر رہا تھا اور چونکہ ذوق تھا اسلامی علوم کے حوالے سے، تو اسلامیات بھی ایم فل کر رہا تھا، پھر پی ایچ ڈی بھی اسی شعبے میں کیا. تو میرے ساتھ جتنے بھی دوسرے حضرات تھے وہ تمام علماء تھے، اور اس یونیورسٹی کے ماحول کا ایک تاثر یہ تھا کہ وہ اس سے متاثر ہوتے تھے. کہیں پر کوئی لیکچر ہوتا تھا، کوئی اسپیچ ہوتی تھی، ہم گفتگو کرتے تھے، تو چونکہ انگریزی ادب کا مطالعہ تھا تو میں انگریزی میں بات کرتا تھا، تو اس سے متاثر ہوتے تھے. وہ پوچھتے تھے ہم انگریزی کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اور مجھے ان پر رشک آتا تھا کہ دینی علوم کے بارے سے. تو اکثر میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، اور آپ اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں. اس ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے. اور میں اس شعبے کا آدمی ہونے کے باوجود یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو مقصود کو بلند رکھنا، نگاہ کو بلند رکھنا. اس کے بعد آج کے دور میں ایک ہوا چلتی ہے، بلکہ اسے اگر وبا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ انگریزی میں اس کے لیے وائرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں.
جیسے وائرل فیور ہوتا ہے نا، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگتا ہے، پورا پورا شہر لپیٹ میں آ جاتا ہے. اسی طرح مختلف چیزوں کے وائرسز چلتے ہیں، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، دوسرے سے تیسرے کو. پہلے ان وائرسز سے عصری تعلیمی ادارے متاثر ہوتے تھے، اب دینی تعلیمی ادارے متاثر ہوتے ہیں. ایک زمانے میں وائرس چلا انگلش لینگویج کورس کا، مدرسے سے نکلنے والا ہر طالب علم اس میں انگلش لینگویج سیکھنی تھی. کسی نے کہیں داخلہ لیا، کسی نے کہیں پیسے جمع کیے. نہ تو سیکھنے والے کو پتا تھا کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے، نہ سکھانے والے کو معلوم تھا کہ کیا سکھا رہا ہے. تو اس کا حاصل حصول کیا ہوا؟ صفر. میں مختلف عصری تعلیمی اداروں میں پڑھاتا ہوں. کیمبرج سسٹم میں بھی میں نے پڑھایا. تو وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی، انگریزی میں بات کر رہا تھا، میں لیکچر دے رہا تھا، کیونکہ وہاں کا ڈیکورم یہ ہے، ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انگریزی میں بات کی جائے. تو ایک بچے نے سوال کیا کہ آپ نے انگریزی کہاں سے سیکھی، آپ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا میں تو اردو میڈیم سے پڑھا ہوں، جہاں حساب بھی اردو زبان میں تھا. اور نہ تو میں نے انگریزی میں کوئی کورس کیا، نہ کسی کے پاس جا کر سیکھی. تو آپ کو کیسے آ گئی؟ میں نے کہا مطالعہ، ادب کا مطالعہ، اور اس کی استعداد پیدا کرنا. ہمارے عصری تعلیمی نظام میں ایک بچہ ابتدائی جماعت سے، پہلی جماعت سے، اس سے بھی پہلے انگریزی پڑھنا شروع کرتا ہے، اور گریجویشن تک انگریزی پڑھتا ہے، ماسٹرز تک پڑھتا ہے، یا گریجویشن تک لازمی مضمون میں پڑھتا ہے، اور وہ انگریزی میں بات نہیں کر سکتا. نہ تو وہ انگریزی میں لکھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے. اور یہاں کا ایک مزدور امریکہ جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے، برطانیہ جاتا ہے، اور انگریزی بولنا سیکھ جاتا ہے. تو اس کی اتنی ہی قیمت ہے اور اتنی ہی حیثیت ہے. تو یہ ہوا چلی، کورسز لانچ ہوئے، پھر ایک اور ہوا چلی کہ صحافی بننا ہے. مدرسے سے منسلک ہر دوسرا طالب علم مجھے صحافی بننا ہے اور کالم نگار بننا ہے. اب وہ صحافت کے کورسز ہو رہے ہیں، ہوا چل گئی، ہر دوسرا مدرسہ اس میں مبتلا ہو گیا. اب یہ وہ فن ہے جو میدان عمل میں جا کے سیکھا جاتا ہے. جو صحافی بنے انہوں نے ماریں کھائیں، ڈنڈے کھائے، جیلوں میں گئے، میدان عمل میں جا کر محنت کی، رپورٹنگ کی، پھر صحافی بنے. ہمارا ایک دوست ہے، اس سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگا کہ میں یہاں سڑکوں پہ خوار ہوتا رہا، ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، ڈنڈے کھا رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ بیچارہ افغانستان تک چلا گیا، وہاں پکڑا گیا. شاید آپ اس کو جانتے ہو، فیض اللہ خان ہے اس کا نام. فیض سے میری بات ہو رہی تھی تو کہنے لگا کہ ہم نے اتنے دھکے کھائے، 6 مہینے کورس کرا کے صحافی بنا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شورش کاشمیری کیسے صحافی بن گئے تھے؟ کورس کر کے بنے تھے. ان کی خوش نوشت ہے، خود نوشت ہے ان کی، پس دیوار زندہ غالباً اس کا نام ہے، تو پڑھیے آپ. اسی طرح لوگوں کو شوق ہوا کہ کالم نگار بنے، تو کالم نگاری کے کورسز ہونا شروع ہو گئے. ایسے لوگ بھی وہ کورسز کرانے لگے جن کو خود بھی لکھنا نہیں آتا تھا.
ادبی حلقوں میں کالم کو ایک پست ترین چیز سمجھا جاتا ہے. کوئی ادیب خود کو کالم نگار کہلوانا پسند نہیں کرتا. سب سے اوپر ہے شعر. شعر میں بھی غزل کی شاعری. اس کے بعد نثر آتی ہے. پھر اس میں مختلف مدارج ہیں، انشائیہ ہے اور مضامین ہیں. تو پھر کالم نگار بندے کو معراج سمجھ لیا گیا. جبکہ کوئی بھی شخص کچھ عرصہ مشق کرے لکھنے کی تو کالم نگار بن سکتا ہے. اس میں ہمارے معصوم طالب علموں نے بہت سارے پیسے دیے اپنا پیٹ کاٹ کے اور سیکھا کچھ بھی نہیں. آج کل ایک اور ہوا چلی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خطرناک معاملہ ہے. وہ یہ کہ ہمیں متکلم بننا ہے. ہمیں الحاد و دہریت کا مقابلہ کرنا ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی اور ہوا کیا کہ وہ خود تشکیک میں مبتلا ہوتے ہیں. میں دنیاوی تعلیمی اداروں سے منسلک لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں مدرسے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا تھی؟ مختلف جگہوں پر جا کر میں گفتگو کرتا ہوں تو ان کے سامنے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ شعبہ شارٹ کورس کا شعبہ نہیں ہے. کالم نگاری میں ایمان کا مسئلہ نہیں تھا. انگلش لینگویج میں مسئلہ نہیں تھا. آپ بہت سارے یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں یوٹیوب کورسز، وہاں پر بھی ایمان کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہاں ایمان کا مسئلہ ہے. اگر آپ دلائل کی بنیاد کو نہیں سمجھتے اور سمجھے بغیر سیکھے بغیر کسی مکالمے میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. اب ایک نقطے کو سمجھیے، یہ صرف ایک علمی معاملہ نہیں ہے. ہر گزرتے دن میرے پاس مختلف لوگوں کی کالز آتی ہیں. نوجوان بچوں کے حوالے سے کالز آتی ہیں. گزشتہ شب ایک خاتون کی کال آئی امریکہ سے. وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ جو ہے 17-18 سال کا ہے اور وہ تشکیک میں مبتلا ہو گیا ہے. تو اب میں کیا کروں؟ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ اس بچے نے 17-18 سال گزارے اور وہ تشکیک میں مبتلا ہو گیا اور آپ کو معلوم نہ ہو سکا. آپ نے اس کی کیا تربیت کی؟ اور یہ ایک آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے. ہم یہ سنتے ہیں کہ مغرب میں کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا تو جتنے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اتنے ہی مسلمان بچے اسلام سے باہر جا رہے ہیں. اور یہ سوال آپ لوگوں سے ہوگا، علماء سے ہوگا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کی. اب ایک ایسا نوجوان بچہ جو اس طرح کی غالب تہذیب میں موجود ہے جہاں ہر طرف لادینیت ہے اور وہ جوانی کے ابتدائی دور میں ہی تشکیک میں پڑ گیا، تو اب اس کو وہاں سے کیسے نکالا جائے؟ اس کو موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے لیے دی جائیں گی. وہ تشکیک میں کیسے پڑھا ہے؟ ڈاکنز کو پڑھ کے پڑھا ہے یا ایچنز کو پڑھا ہے اس نے؟ نہیں. اپنے ماحول سے،
اپنی گیدرنگ سے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ اس کو اس ماحول کے اندر لے کر جائیں، مسلم کمیونٹیز کے اندر لے کر جائیں، ایسے لوگوں کے پاس لے کر جائیں کہ جن کا تاثر اس پر پڑے. اکثر مسئلہ دلیل کا نہیں ہوتا بلکہ تاثر کا ہوتا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خاص اس عنوان پر ہمارے یہاں شارٹ کورسز کا جو اجرا ہوا یا مختلف سیمینارز ہوئے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ہومیوپیتھک ذریعہ علاج ہے. ممکن ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اس کا کوئی امپیکٹ ہو سکے، لیکن اس طریقے سے آپ دور جدید کے متکلم تیار کر لیں گے، پاسبل نہیں ہے. کسی بھی فن اور شعبے کو سیکھنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے اور وقف کرنا پڑتا ہے. ہر شعبے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے. اور تاریخ انسانی میں شاید یہ وہ واحد دور ہے کہ جب ایک بہت بڑے پیمانے پر خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے. پوری تاریخ انسانی میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمیں فلسفے کے مختلف مکاتب فکر تو ملتے ہیں. سوفستا کا بھی دور گزرا ہے جو اس دور کے متشکک تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں، اتنے بڑے پیمانے پر مشرق اور مغرب میں خدا کے وجود کا انکار کیا جائے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. اب بحیثیت مسلمان میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور بحیثیت عالم آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، 8-10 سال پہلے تک جناب الہاد تو مغرب میں پھیل رہا ہے، اس سے تو مسیحی متاثر ہو رہے ہیں. ہمیں اس حوالے سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ایک مسلمان عالم کی یہ شان ہے کہ کہیں پر خدا کا انکار ہو رہا ہو اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کہے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں؟ اگر آپ کی کلامی روایت اتنی مضبوط ہے، اعتقادی روایت اتنی مضبوط ہے، اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کا دین حق ہے، تو پھر آپ اقدام کیوں نہیں کرتے؟ لیکن وہ ہوگا کیسے؟ شارٹ کورسز سے نہیں ہوگا. دین کے شعبہ جات کے لیے خود کو وقف کرنا، مقصد کی درستی. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ میں نے اکثر لوگوں سے سوال کیا کہ آپ کو کیا بننا ہے مدارس کے نوجوان علماء سے، تو کہیں سے جواب نہیں آیا کہ محدث بننا ہے، فقیہ بننا ہے، کیونکہ وقف کرنا پڑتا ہے نا. محدثین نے کیا کیا تھا؟ خود کو لگا دیا اس فن کے لیے. پھر ان کے گرد محدثین کی ایک جماعت جمع ہو گئی، اور 24 گھنٹے کا ان کا وظیفہ ہی یہ تھا کہ حدیث کی حفاظت. تو قرن اول میں جو حدیث جمع ہوئی اور محفوظ ہوئی، ایسے تو نہیں ہو گئی نا، پوری زندگیاں لگا دی. اور وہ حالات سازگار بھی نہیں تھے. بعض اوقات تو بڑی شدید ملوکیت تھی. محدثین اور فقہاء کو کوڑے پڑے، زہر دیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا. پھر فقہاء نے وقف کیا اپنے آپ کو، پوری زندگی لگا دی. اگر وہ لوگ بنیادی
رولز آف اسلامک جورسپروڈنس پر کام نہ کرتے تو آج آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اسی طرح تاریخ کے علماء نے اس پر کام کیا. اگر وہ بنیادی کام نہ ہوتا تو آج آپ اندھے ہوتے تاریخ کے حوالے سے. اور اگر تاریخ نکال دی جائے تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ اسی طرح تفسیر پر کام ہوا. ایک گروہ نے، ایک جماعت نے اپنے آپ کو وقف کیا. پھر ایک نیا شعبہ پیدا ہوا تصوف کا. جب اس دور کے علماء نے یہ دیکھا کہ علوم کی طرف سے بہت توجہ ہے لیکن انسانی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات کی طرف کسی کا قلب متوجہ ہی نہیں ہے، تو کیا کیا انہوں نے؟ پھر تصوف پر کام کیا. اور پھر جن لوگوں نے کام کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس شعبے کے لیے وقف کر دیا، پوری زندگی لگا دی. پھر کلام کا دور آیا، متکلمین کھڑے ہوئے، سامنے فلسفہ تھا، اور پھر انہوں نے اس فلسفے کا جواب اسلامی مصادر کی روشنی میں دیا. تو علم الکلام وجود میں آیا. غزالی نے پوری زندگی لگا دی. پھر دیگر مکاتب فکر پیدا ہوئے، اشاعرہ آئے، ماتریدیہ آئے، تو اپنی زندگی کو کھپایا. تو آج جب انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ 2 دن کے سیمینار سے 4 دن کی شارٹ کورس سے آپ اس کا مقابلہ کر لیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. میں نے آپ سے ابتدا میں یہ عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک طریقہ جاری کیا، عوام کی ذمہ داری لگائی کہ علماء کا خرچہ اٹھائیں، اپنے اموال کو وقف کریں علماء کے لیے، ان کی خدمت کے لیے. اور علماء کی یہ ذمہ داری لگائی کہ اپنے آپ کو دین کی محنت کے لیے وقف کریں. یہ جو پبلک کا پیسہ ہم پر لگتا ہے ہم اس کے جواب دیں. ایک سرکاری ملازم ہے، اس کا جو کانٹریکٹ ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو سرکار طلب کرے گی آپ آئیں گے، آپ باؤنڈ ہیں، آپ نے عہد اٹھایا ہے. ایک سرکاری ملازم 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نظام میں وہ یہ کرتا نہیں ہے. ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ رسپانسبلٹی اٹھاتا ہے، عہد ہوتا ہے کہ جب بھی انسانیت کو ضرورت ہوگی وہ آئے گا. تو آپ تو اللہ تعالیٰ کے ملازم ہیں، جب دین کو ضرورت ہوگی آپ ہر شے چھوڑ کر آئیں گے دین کی خدمت کے لیے. لیکن یہ جذبہ موجود نہیں ہے. اتنا بڑا مرتبہ اور مقام جو آپ کو ملا ہے انبیاء کی وراثت کا، اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے. جتنی بڑی پاور ہے اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو اس کو سیکھنا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص متکلم بن جائے، ہر شخص رد الہات کا ماہر بن جائے، یہ ضروری نہیں. ہر شخص محدث بن جائے، مفسر بن جائے، فقیہ بن جائے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ معاملہ ہے ذوق کا، کہ جس کا ذوق اور جس کا رجحان جس شعبے کی طرف ہو وہ اس شعبے میں محنت کرے. لیکن اگر ایک دفعہ آپ کو اپنا ذوق اور رجحان معلوم ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو اس شعبے کے لیے لگا دیجیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس پر سوال ہوگا. تو پہلے تو تعین کیجیے، رخ درست کیجیے. میں کوئی چیز کیوں پڑھ رہا ہوں، کیوں سمجھ رہا ہوں، اس پر ہونے والی گفتگو کیوں سن رہا ہوں. اب آگے کی بات،
جب آپ میدان عمل میں جائیں گے، اور آپ میدان عمل میں آ چکے ہیں، آپ کسی مسجد کے امام بن جائیں گے، کسی مدرسے میں جا کر بیٹھیں گے، دارالفتہ سنبھالیں گے، لوگ آپ کے پاس فتویٰ لینے آئیں گے، تو یہ مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. اب ان سے بھاگا نہیں جا سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. لوگ آئیں گے اور سوال کریں گے، لوگ خدا کے وجود پر سوال کریں گے. باقی ساری چیزیں تو بات کی ہیں. لاہور سے ایک مفتی صاحب کی میرے پاس کال آئی کہ خاتون آئی اور خدا کے وجود کے حوالے سے شک کا شکار ہو چکی ہوں کہ خدا ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ فتویٰ لگائیں گے. آپ کیا کر سکتے ہیں ان خاتون کے ساتھ؟ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمدردی سے کسی کی بات سننا اور پھر اس کی اصلاح کرنا، کوشش کرنا کہ اس کو اس مغالطے سے نکالا جائے. وہ کیسے نکالیں گے؟ کہ جب آپ اس شعبے سے واقف ہوں گے. واقفیت کیسے حاصل کی جائے؟ عام طور پر ایک بہت بڑی غلطی وہ یہ کہ کتب حوالے کر دی جاتی ہیں. جناب ملحد کی یہ کتاب پڑھ لیجیے، یا الحاد کے خلاف لکھی گئی یہ کتاب پڑھ لیجیے. ہر کتاب اپنے ساتھ بہت سارے سوالات لے کر آتی ہے. ہر سوال کا ایک جواب ہوتا ہے، اور اس جواب کے نتیجے میں ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے. اب ایک نوجوان عالم کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان کتب کا مطالعہ شروع کرتا ہے. کتابیں بہت ساری موجود ہیں، کچھ کمزور ہیں، کچھ مضبوط ہیں. وہ رینڈم مطالعہ کرتا ہے، ان کا بے ترتیب مطالعہ کرتا ہے. چونکہ اصول نہیں جانتا، اس لیے نہ تو وہ مطالعہ اس کے لیے مفید ہوتا ہے، اور نہ وہ دوسروں کے لیے مفید بن سکتا ہے. رینڈم اسٹڈی کی رولز معلوم نہیں ہے تو آگے گفتگو کیسے ہوگی؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ علماء ہیں ماشاءاللہ، اور کئی سو سال سے ہمارے نصاب میں لاجک بھی ہے. لاجک آپ لوگ پڑھتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، فلسفہ بھی پڑھتے ہیں. جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کی کسی سے ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو کیا آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر، کس جگہ پر آپ کون سا منطقی استدلال اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ علوم کا پڑھ لینا اور علوم کا استعمال ایک شعبے کے اندر. آپ نے فلسفہ پڑھا ہے، فلسفہ ہمارا علم ہے. کہاں پر فلسفے کے حوالے سے کیا گفتگو ہو رہی ہے، یا کسی کو فلسفے کے اعتبار سے کون سی غلطی لگی ہے؟ ہم اصول پڑھ کر آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس علم کا استعمال ہی نہیں ہے. علم الکلام ہمارا علم تھا، اور علم الکلام کی گفتگو چند اعتقادی مسائل کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ ایک بہت وسیع موضوع تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جتنے بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں وہ علم الکلام کے اندر موجود ہے. آج بھی مسلم تاریخ کا جو آدمی
مغرب کو سب سے زیادہ چبھتا ہے وہ غزالی. اگر آپ مغربی اکادمیہ کو دیکھیے تو ایک دن میں اس حوالے سے مواد جمع کر رہا تھا تو مغرب میں جتنا کام غزالی کی تردید میں ہوا ہے کسی دوسرے آدمی کی تردید میں نہیں ہوا. بہت بڑا مسئلہ ہے غزالی سے انہیں. مسلم تاریخ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بڑا شدت پسند مفکر سمجھا جاتا ہے. اپنی جگہ وہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے اور منہج کے اعتبار سے ہمیں مختلف جگہوں پر ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی علمیت کا ان کے مقام کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جدید مغربی پورٹرے کرتا ہے کہ دور جدید میں جتنی بھی شدت پسندی ہے وہ ابن تیمیہ کی فکر ہے لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ رد جس کا کرتا ہے وہ غزالی ہے. کیوں؟ کیونکہ غزالی کی فکر میں ان کے فلسفے کی جڑ کٹتی ہے. دور جدید میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ تاریخ انسانی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسانیت نے ایک بڑی تعداد میں خدا کے وجود کا انکار کیا. یہ فینومینا ایک انوکھا فینومینا ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا. فطرت کے اعتبار سے انسان خدا سے جڑا ہوا تھا کسی نہ کسی درجے میں. وہ ایک خدا کا ماننے والا ہو یا بہت سے خداؤں کا ماننے والا ہو لیکن یہ تصور کر لینا کہ کوئی خدا نہیں ہے. آئسولیٹڈ کیسز تو ہے کہ فلاں فلاسفر اس بات کا قائل ہوا یا فلاں تھنکر اس بات کا قائل ہوا لیکن ایک بڑی تعداد میں عوام میں یہ تصور آ جانا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. ایسا کیوں ہوا؟ ایک اور بات یہاں پر علوم کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے حافظ محمد شارق صاحب کا بہت بڑا کام ہے. یہ اس فن کے باہر ہیں. میرا مختصر سا مطالعہ جو ہے علوم کے اعتبار سے اگر آپ یہ طے کریں کہ انسانی علوم میں سب سے بڑا علم کون سا ہے, عقلی علوم میں سب سے اونچا علم کون سا ہے, تو آج شاید لوگ یہ کہیں کہ سائنس. لیکن انسان نے جو علوم دریافت کیے عقل کے اعتبار سے اس میں سب سے بڑا علم فلسفہ ہے. فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے. اب وہ معاشیات ہو, عمرانیات ہو, نفسیات ہو, سیاسیات ہو, یہاں تک کہ سائنس, یہ سب فلسفے کی کوکھ سے نمودار ہوئے. اسی لیے علوم کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ فلسفی تمام علوم کی ماں ہے, مدر آف آل نالج, مدر آف آل فیکلٹیز ہے یہ. اور اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, عقل اور قیاس, یعنی مشاہدہ اور تجربہ, اور قیاس ہائپوتھیسس کہ جو کچھ ہو سکتا ہے, یعنی امکان, یہ ممکن ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ دو بنیادیں ہیں. اور فلسفے کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ دین. دین اور فلسفہ ہر دور میں ٹکرائیں گے. ایک طرف ہے نقل, وحی, دوسری طرف ہے عقل.
تو انشاءاللہ آگے پھر اس پر بات ہوگی. اب ہمارے علماء نے کیا کیا کہ انہوں نے عقل اور نقل کا اتصال کیا، نقل کو اوپر رکھا اور عقل کو اس کے ماتحت کیا. ایک جگہ ایک ملحد نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ عقلی علوم کا بیڑا غرق کر دیا. میں نے کہا اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ علماء ہیں، اگر حدیث کے حوالے سے دیکھیے تو ہم نے جو اصول متعین کیے کہ اس حدیث کو کیسے پرکھا جائے، تو اس میں سے بہت سارے اصول عقلی ہیں. کسی راوی کا کردار دیکھنا، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو اس کے سچا ہونے کو یا جھوٹا ہونے کو معلوم کرنا یہ عقلی شعبہ ہے. اگر آپ اسلامی فقہ کو دیکھیے تو ہم نے عقل کی بنیاد پر بہت سارے اصول متعین کیے، لیکن قرآن و سنت کے تابع تھے. ہم نے نقل کو فائق کیا، وحی کو اوپر کیا اور عقل کو اس کے تابع کر دیا. دوسری طرف فلسفی ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تجربہ اور مشاہدہ، اور دوسرا ہائپوتھیسس، قیاس، امکان، یہ ہو سکتا ہے. جب فلسفے نے مابعد طبیعیاتی امور میں دخل دینے کی کوشش کی تو خرابی پیدا ہوئی. اس نے کہا کہ ہم طے کریں گے خدا ہے کہ نہیں ہے، اگر خدا ہے تو کیا ہے، خدا کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے. نیچر آف گاڈ پر اس نے بات کی، ورک آف گاڈ پر اس نے بات کی، اور ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات کی. تین بنیادی سوالات ہیں، خدا کے وجود پر ایگزسٹنس آف گاڈ، خدا کی ذات پر نیچر آف گاڈ، اور پھر خدا کے افعال پر ورک آف گاڈ. ساری کی ساری الہادی گفتگو اسی پیراڈائم میں ہوتی ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے. انشاءاللہ اگلے محاضرے میں تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کرتے کیسے، سوال پیدا کیسے ہوتا ہے. یہاں مقدمے کو سمجھ لیں. جدید مغرب میں جب فلسفہ گیا تو ایک بحث شروع ہوئی. اس کے مقابل مسیحی مفکرین کھڑے ہوئے. مسیحیوں نے اپنی اسکولسٹک فلسفی تشکیل دی اور بڑی حد تک وہ مسلمانوں سے مستعار تھی. اس کے بعد انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی. جیسے جیسے اس فلسفیانہ فکر کا مقابلہ کیا، ان کے اندر تشکیک پیدا ہونا شروع ہوئی. پھر روایتی مسیحیت ٹوٹنا شروع ہوئی اور مسیحیوں کے اندر ایک بہت بڑا ریفارمسٹ طبقہ پیدا ہوا، اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے. وہ پروٹیسٹنٹ ہو، کیلونسٹ ہو، یا بعد میں مارمونز ہو. اس کے بعد ایک اور طبقہ آیا، یعنی ماڈرنسٹ فلسفی آف کرسچینٹی، یعنی جو ہم جنس پرستی کی بھی تائید کرتے ہیں. گے چرچز بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور بتدریج پھر پوسٹ ماڈرنزم کا دور آیا، یعنی مابعد جدیدیت کا دور آیا. اسی دوران جب مغرب میں انلائٹنمنٹ کا دور تھا، تحریک تنویر کا دور، اور اس کے بڑے بڑے مراکز اٹلی، فرانس اور برطانیہ یعنی انگلینڈ، یہ بڑے مراکز تھے. اور پھر یورپ پر اس کے اثرات ہوئے، مذہبی فکر پر بھی اثرات ہوئے. تو انہوں نے مغرب کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی فلسفی آف یونان کے تحت. کلچر بھی وہاں سے لیا، اڈاپٹ کیا، اور فلسفی بھی وہاں سے اڈاپٹ کی. اور اس کلچر اور فلسفی کی روشنی میں
مغرب کی تشکیل نو کی کوشش کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مغرب ایک بہت بڑی تعداد میں دہریت کی طرف چلا گیا. اور پھر ایک نیا فنامنا آیا جسے فلسفی آف سائنس کہا جاتا ہے، اور اس کو اصول مانا گیا. اس کے پیمانوں پر پھر مذہب کے اوپر سوالات اٹھائے گئے، جبکہ سائنس کے شعبے سے تھیولوجی کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. اس کی تفصیل ہے کہ وہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن سوالات اٹھائے گئے. اور پھر وہ اثرات مغرب سے نکلے اور مشرق کی طرف آئے. مشرق اپنی تاریخ میں ہمیشہ مذہبی رہا ہے اور مذہب پسند رہا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ادیان کی اکثریت مذاہب کی مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف گئی ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. جب وہ اثرات مشرق کی طرف آئے تو انہوں نے مشرق کو متاثر کرنا شروع کیا. تو اب آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ آپ کی گفتگو کس سے ہے؟ بنیادی سطح پر مذہبی اعتقادات کی لڑائی کس سے ہے؟ وہ فلسفی سے ہے. آپ کی گفتگو فلسفی سے ہے. اور پھر دور جدید میں وہ فلسفے جو سائنس پرست ہیں، یعنی سائنٹزم وغیرہ، پھر ان سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے. اور بنیادی ترین سوالات جو ہیں ان کے مخصوص دائرے ہیں جن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون سے دائرے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ پھر گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. اگر آپ کی کسی ملحد سے گفتگو ہوتی ہے، یا تو وہ اسلامی مصادر پر سوال اٹھائے گا، قرآن و سنہ پر، آپ کی تاریخ پر، آپ کے علوم پر، یا پھر وہ آپ کی شخصیات پر سوال اٹھائے گا. ان دونوں شعبوں کے دلائل اس نے مستشرقین سے مستعار لیے. جو مسیحی مستشرقین تھے، یہودی مستشرقین تھے، ان دو سے مستعار لیا. اس حوالے سے ان کے پاس اپنی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. مسلم شخصیات کے حوالے سے سوالات کرے گا، پھر شخصیات سے ہی منسلک اخلاقیات کے حوالے سے سوال کرے گا، اور بتائے گا کہ ہمارے آفاقی اخلاقی پیمانے یہ ہیں، اور ان کے مطابق آپ کی شخصیات کا یہ عمل اخلاقی پیمانوں پر پورا نہیں اترتا. اس کے بعد وہ آئے گا اعتقادات کی طرف، معبادت طبیعت کی طرف. وہ فرشتوں پر سوال اٹھائے گا، جنت اور جہنم پر سوال اٹھائے گا، روح پر سوال اٹھائے گا. اور اس کے بعد پھر وہ آ جائے گا خدا کے وجود پر. تو خدا کے وجود پر براہ راست سوال اٹھانے سے پہلے وہ خدا کے افعال پر سوال اٹھائے گا کہ یہاں پر زلزلہ کیوں آیا، کیا خدا ظالم ہے؟ یہ طوفان کیوں آ گیا، یہ بیماری کیوں آ گئی؟ خدا کے افعال پر سوال اٹھائے گا. اور اس کے بعد آخر میں وہ آ جائے گا خدا کی ذات پر، پھر خدا کے وجود پر کہ خدا ہے یا نہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. ان تمام دائروں سے باہر الہاد نہیں جا سکتا، اس کی لیمیٹیشنز ہیں. سوالات انہی دائروں کے اندر ہوں گے، ان سے باہر نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو ہر دائرے کے حوالے سے، اور بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، اگر وہ خدا کے وجود پر سوال اٹھاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم فوراً دفاعی پوزیشن پر چلے جاتے ہیں کہ ہم نے خدا کے وجود کا دفاع کرنا ہے. اقدامی پوزیشن پر ہم کبھی بھی نہیں جاتے. آپ دفاع کیسے کریں؟ وہ سوال در سوال، سر دوال در سوال اٹھاتا جائے گا اور آپ جواب ڈھونڈتے رہیں گے.
میں نے ایک تجربہ کیا، ایک ملحد سے گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک فورم تھا، وہاں پر بات ہو رہی تھی، تو اس نے خدا کے وجود کے حوالے سے سوال کیا، تصور خدا کے حوالے سے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس سوال کا جواب تو میں آپ کو دے دوں گا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تصور خدا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو دہریہ ہوں، تو خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ کس خدا کو رد کر رہے ہیں؟ آپ خدا کے وجود کو، اس عقیدے کو اور تصور کو رد کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے جس کو آپ رد کر رہے ہیں؟ اب مجھے سمجھائیے کہ جس چیز کو آپ رد کر رہے ہیں اس کے بارے میں جانتے تو ہوں گے نا، میں اس کو رد کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ تو بڑی عجیب بات ہے، کوئی بیان کرنے سے قاصر رہا کہ خدا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس چیز کا رد کریں جس کے بارے میں آپ کو جانتے ہی، تو رد کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اصولی پوزیشن تو آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں نے اس کا جواب دیا، تو میں نے ان سے عرض کی کہ جس خدا کا آپ رد کر رہے ہیں ہم تو اس خدا کو مانتے ہی نہیں۔ زیادہ تر ملحد، کیونکہ ان کا مکالمہ ہمیشہ مسیحیت سے ہوا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسیحی تصور خدا ہی حقیقی تصور خدا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تصور خدا کو ایک خاص تجسیمی تناظر میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ ایک فرد ہے اور ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور پھر ان کا ماننا یہ ہے زیادہ تر ملحدوں کا کہ خدا ٹائم اسپیس کے اندر محدود ہے، یعنی زمان و مکان کے اندر ہے، یعنی ایک مادی تصور خدا کو یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا زمان اور مکان کے اندر ہے، ٹائم اور اسپیس کے اندر ہے۔ تو میں نے کہا ہم تو اس تصور کو ہی نہیں مانتے، مادہ تو مخلوق ہے، تو ہمارے یہاں تو مادی تصور خدا ہی نہیں ہے، اور ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ خدا ٹائم اور اسپیس کے اندر ہے۔ ٹائم اور اسپیس، زمان و مکان دونوں مخلوق ہیں۔ اب جب اس کے سامنے یہ بات رکھی پھر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ اس طرز پر ملحدوں نے سوچا ہی نہیں۔ میں ڈاکنز کو پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ بھی جس تصور خدا کو رد کرتا ہے وہ زمان و مکان کے اندر محدود ہے۔ تو اصولی طور پر جب آپ ان مباحث کے اندر جائیں گے اور تفصیل سے ان کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے دلائل اپنی بنیاد میں مضبوط دلائل نہیں ہیں، لیکن دو چیزیں ہیں، پہلے بھی آپ سے عرض کی اور اسی پر اختتام کرتا ہوں، اپنی کلامی روایت سے واقفیت۔ ایسا نہ ہو کہ شرح عقائد کے مخصوص ابواب آپ پڑھیں اور اس کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دیں اور زندگی بھر اس کی شکل دیکھنا آپ کو نصیب نہ ہو۔ میں باہر کا آدمی ہوں لیکن یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، اپنے اعتقادات کو تفصیل سے پڑھیے، متکلمین کے دلائل کو تفصیل سے پڑھیے، انہی کتب میں آپ کو تمام اصولی دلائل مل جائیں گے کہ جن کے ذریعے آپ الحاد و دہریت کا رد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی یہ بنیاد مضبوط ہو جائے تو پھر آپ دہریت کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ تنقیدی زاویہ نگاہ سے اس کا مطالعہ کیا جائے تاکہ آپ کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ اس کا رد کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اگلے محاضرے میں پھر اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ امید ہے کہ یہ تمام تر مقدمہ جو ہے آپ تک پہنچ گیا ہوگا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاک